learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ مریم آیت 16. وذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں ان کے نام اور ان کے حالات کا ذکر ہے. جہانوں کے بادشاہ نے ان کی تعریف کی ہے. یہ ان کے اعمال حسنہ اور زندگی کی کمال درجے کی جد و جہد کی جزا ہے. مریم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھی، جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا. ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ رب کی نظر کر دوں گی. پھر جب بیٹی نے جنم لیا تو پریشان ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا. اس طرح پہلی بچی جو تھی وہ ہیکل کی نظر کی گئی. مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت کے لیے منتخب کیا. انہیں بن باپ کے بچہ عطا کیا اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی. مریم علیہ السلام قوم کے سردار کی بیٹی تھی، مگر وہ ان کی پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے. مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا نے نظر مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا اور ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا. وہ وہاں دن رات عبادت میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ ان کی عبادت گزاری ضرب المثل بن گئی. مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں اور ان کی عادتیں اور اعلیٰ صفات لوگوں میں مشہور ہو گئیں. زکریا علیہ السلام جب کبھی حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم کے پھل دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے تھے، جبکہ ان دنوں میں پھلوں کو محفوظ رکھنے کے انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے. تو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ اے مریم، تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ اور وہ جواب دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے. یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ کرامت دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، انہیں پاک کیا اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے اس شرف کے لیے انہیں منتخب کیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کرے گا، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ معزز نبی ہوں گے جو مستقبل میں بنی اسرائیل کے رسول اور ان کے رہنما بننے والے تھے اور انہیں توحید کی دعوت دینے والے تھے. اذن تبذت، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن، ایک جگہ پر، شرقین، مشرقی جانب، یعنی جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر قدیم ہیکل کے مشرقی حصے میں گوشہ نشین ہو گئی تھیں. فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کی طرف، حجابن، ایک پردہ. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا. فتمثل لہا، تو اس کے لیے اس نے اختیار کی، بشرن سویہ، پورے انسان کی شکل. حضرت مریم علیہ السلام کی یہ علیحدگی اور حجاب اس مقصد کے لیے تھا تاکہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، انہیں یکسوئی حاصل رہے. یہ پردہ اس مقصد کے لیے بھی تھا تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مکمل انسانی شکل میں بھیجا تھا، یعنی ایک خوبصورت اور حسین مرد کی شکل میں ظاہر ہوئے جس میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ کوئی نقص، کیونکہ مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں. تو جب مریم علیہ السلام نے جبرائیل کو اس حال میں دیکھا جبکہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ اور لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا تھا، تو ڈر گئیں کہ وہ مرد ہے، کہیں ان کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ رکھتا ہو. قالت، وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں یقیناً تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنتا تقیہ، اگر تو ہے ڈرنے والا. مریم علیہ السلام نے جب بے دھڑک ایک مرد کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا گئیں کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آیا ہو. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے کہا کہ میں اس کی رحمت کے سائے تلے آتی ہوں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور عمل کرتے ہو اور تمہارے دل میں کچھ بھی خوف ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. حضرت مریم علیہ السلام نے اس مرد کے شعور کو بیدار کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. مریم علیہ السلام ایک پاک باز دوشیزہ تھیں، ان کے لیے تقوی ہی سب سے اہم چیز تھی، اس لیے انہوں نے اسی کا واسطہ دیا. قال انما انا رسول ربی کی، اس نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لاہب لکی، تاکہ میں عطا کروں تجھے، غلامن زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ. فرشتے نے جواب دیا کہ میرے بارے میں آپ کا گمان درست نہیں، میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، آپ کے رب نے ہی مجھے بھیجا ہے اور میرا کام تو آپ کے بارے میں رب کے حکم کو نافذ کرنا ہے کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون، کیسے ہوگا، لی غلامن، میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشرن، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار.
مریم علیہ السلام نے فرشتے کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا، سوال بھی کیا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ تو میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں بے حیائی پر آمادہ ہو سکتی ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ ہین، کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، ولنجعلہ آیات للناس، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، ورحمۃ منا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت، وکان امرا مقضیا، اور یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی تم سے بیٹا پیدا ہوگا اگرچہ تمہارا شوہر نہ ہو اور تم پاک دامن ہی رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس پر ہر کام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس لیے جو چیز ہمارے لیے معجزہ ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کہ اس بچے کو اپنی تخلیق کی نشانی بنا دیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت بے قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، یہ پہلی صورت ہے جو انسان جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو صرف مرد سے پیدا کر کے دوسری صورت بھی واضح کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کا سلسلہ چلا دیا، تیسری نشانی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یہ چوتھی نشانی دکھا دی کہ بغیر مرد کے بھی اللہ تعالیٰ بچے کو تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا، پھر سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مراد یہ ہے کہ یہ معجزانہ پیدائش تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے مطابق طے شدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا، ہو کر رہے گا۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی اور مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو گئی۔ فَحَمَلَتْهُ، تو حمل ٹھہر گیا اسے اس کا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پھر وہ الگ ہو گئی اس کے ساتھ، مَكَانًا قَصِيًّا، دور کی جگہ۔ مریم علیہ السلام کے حمل کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں یا گریبان میں پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ حمل قرار پانے کے بعد مریم علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگوں سے کیا کہیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ سچی بات بھی نہیں مانیں گے۔ جب انہیں قوم کی طرف سے زنا کے الزام کا خطرہ محسوس ہوا تو ان سے علیحدہ ہو گئیں، بیت اللحم کے مقام پر چلی گئی تھیں۔ حاملہ ہونا آزمائش ہے، لیکن کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے وہ خاموشی سے ہیکل سے نکلیں اور کسی دور کے مقام پر چلی گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل دور تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ولادت عیسیٰ کی جگہ بیت اللحم ہے۔ فَأَجَاءَهَا، تو لے آیا اسے، المخاضُ دَدِزَ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے تک۔ جب مریم علیہ السلام کو زچگی کی تکلیف شروع ہوئی تو وہ بے چینی میں کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ یہ درخت اسی جگہ تھا جہاں وہ اپنی قوم سے دور رہتی تھیں۔ ایک طرف تکلیف تھی اور دوسری طرف لوگوں کی باتوں اور طعنوں کا خیال کر کے وہ تمنا کرنے لگی۔ قالت، اس نے کہا، یا لیتنی، اے کاش، متو قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوتی۔ مریم علیہ السلام نے تمنا کی کہ کاش وہ اس واقعے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی اور ان کا کہیں ذکر بھی نہ ہوتا۔ ان کی یہ تمنا گھبراہٹ کی بنا پر تھی، جس میں ان کے لیے کوئی مصلحت، کوئی بھلائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایک عظیم نبی کی ماں بننا ہی ان کی تقدیر میں تھا، اور ان کی بھلائی اور مصلحت تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہی تھی۔ مریم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ بچے کی ولادت پر میں کیسے لوگوں کو مطمئن کروں گی جبکہ میرا کوئی گواہ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے موت کی آرزو کی۔ دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات نہیں مانے گا۔ اب تک لوگ انہیں عبادت گزار اور نیک سمجھتے رہے، مگر اب وہ بدکار اور آوارہ سمجھی جائیں گی۔ یہی خیال تھا جو انہیں بار بار ستا رہا تھا۔ جب بہت ہی بے چین ہوئی تو بے ساختہ پھر زبان سے نکلا کہ اس بدنامی سے تو بہتر تھا کہ اس واقعے سے پہلے ہی مر جاتی، تو لوگ مریم کو بھول جاتے یا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ابن کثیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ صحیح مسلم 6814۔ فناداہا، تو پکارا اسے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربکی، یقیناً تیرے رب نے بنا دیا، تحت کی سریہ، تیرے نیچے ایک چشمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے فرشتے کو بھیجا جس نے یقین دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں۔ اس وقت فرشتے نے ان کو حوصلہ اور ثابت قدمی عطا کی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مریم کو یہ بات ان کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی۔ فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معجزانہ طریقے سے چشمہ جاری کر دیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کے تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ہے، یوں یقین دہانی اور غم دور کرنے کا ایک اور انتظام بھی کر دیا گیا۔ وَحُزِّی اِلَیْکی، اور ہلا انہیں اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَۃِ، کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَیْکی، وہ گرائے گا تجھ پر، رُطَبًا جَنِیًّا، تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں۔ فرشتے نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ اور گھبراؤ نہیں، تمہارے کھانے کا انتظام تمہارے رب نے کر دیا ہے، کھجور ہلانے سے تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اجوا کھجور تھی۔ رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور سبب اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔